اللہ خیرات ملنے کی رات ہے، فرشتوں کے نازول کی رات ہے، دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تجھے فرشتوں کی آمین کا واسطہ ہماری مشکلات آسان فرما دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے اللہ آج جو جس خوشخبری کے انتظار میں ہے، اس رات کے صدقے اسے وہ خوشحالی عطا فرما دے، اسے وہ خوشخبری سنا دے جس کے وہ انتظار میں ہے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی ایسی خوشخبری کے انتظار میں ہے۔ اے اللہ پاک کوئی مشکل دور ہونے کے انتظار میں ہے، اے اللہ کوئی آفت کے دور ہونے کے انتظار میں ہے، کوئی اپنی مراد پوری ہونے کے انتظار میں ہے۔ اے اللہ آج بڑی مرادوں والی رات ہے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کو وہ خوشخبریاں عطا کر دے جس کے وہ انتظار میں ہیں۔ اے اللہ پاک ان کو وہ تمام آفتوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ جو آفتوں کا شکار ہیں، اے اللہ جس کے دل میں جو بھی مراد ہے اس رات کے صدقے اس کی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے اللہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ جانے انجانے میں ہوگے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، اے اللہ جتنے بھی گناہ کیے، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم نافرمان ہیں، مگر تو ہمارا رب ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کئی بندے ایسے ہوں گے جو اس رات میں بلا حساب بخشے جائیں گے، اے اللہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ آج ان خوش نصیب لوگوں میں، ان خوش نصیب بندوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے، ہمارے بہن بھائیوں کا نام لکھ دے، اس دعا کو سننے والے کا نام لکھ دے۔ اے اللہ جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک آج بخشے جانے والوں میں اس کا نام لکھ دے۔ اے اللہ ان سب کو میرے سمیت عذاب قبر سے بچا لے، عذاب محشر سے بچا لے، قبر کے سانپوں بچھو سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا۔ اے اللہ سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے میرے پروردگار تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہے، ہمارے چہرے گناہوں سے سیاہ ہے، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے طفیل آج تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اے اللہ وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں۔ اے اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب تجھ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ میری اس ویڈیو کو جو جو جہاں جہاں سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جو جہاں جہاں سے حاضر ہیں تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو نے ہمیں سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے، اے اللہ تو نے ہمیں باز کیا ہم کوئی نہ آئے باز۔ یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا رہا، ہم تیری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے گئے اور تو ہمیں پھر بھی رزق پہ رزق روزانہ کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ اے اللہ ان آنکھوں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس زبان نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس جسم کے پورے اعضاء نے بے شمار گناہ کیے، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا گیا۔ یا اللہ تو ابھی بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے بھول گئے تھے، یا اللہ ہم تو غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ یا اللہ یہ سارے معصوم بچے یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں۔ یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے، جو جو بہنیں جو جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب پر رحم فرما، ان کے اوپر نظر کرم فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی جو جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جس کی جو جو حاجت ہے یا اللہ اسے پوری فرما۔ یا اللہ ان سب کو میرے سمیت جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ان کی جھولیوں کو رزق
رزق سے بھر دے، یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی سے بچا، یا اللہ ہر مشکل ہر پریشانی سے دور فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہم سب کے حال پر فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ میری قبر کو روشن فرما، یا اللہ میری قبر کو تنگ نہ کرنا، یا اللہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرا سفر آخرت آسان فرما، یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو اس جہان میں بھی ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی ہم سے راضی رہی۔ اے پروردگار میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ بالخصوص مجھے میرے والدین سمیت پوری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک کہنا نصیب فرما، یا اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب فرما، روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما، آب زمزم پینا نصیب فرما، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا کے لیے خات اٹھا کر حاضر ہیں، یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے طفیل آج تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اے اللہ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اے اللہ وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، اے اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ آج ہم سب تجھ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں، اے اللہ میری اس ویڈیو کو جو جہاں سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جو جہاں سے حاضر ہیں، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اے اللہ تو نے ہمیں سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے، اے اللہ تو نے ہمیں باز کیا ہم کوئی نہ آئے باز، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا رہا، ہم تیری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے گئے اور تو ہمیں پھر بھی رزق پہ رزق روزانہ کی بنیاد پر دے رہا ہے، اے اللہ ان آنکھوں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس زبان نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس جسم کے پورے اعضاء نے بے شمار گناہ کیے، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا گیا، یا اللہ تو ابھی بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، اے اللہ ہم تجھے بھول گئے تھے، یا اللہ ہم تو غفلت کی نیند سو رہے تھے، یا اللہ یہ سارے معصوم بچے یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں، یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں سے دیکھ رہی ہے، جو بہنیں جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب پر رحم فرما، ان کے اوپر نظر کرم فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما، اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جس کی جو حاجت ہے یا اللہ اسے پوری فرما، یا اللہ ان سب کو میرے سمیت جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ان کی جھولیوں کو رزق سے بھر دے، یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی سے بچا، یا اللہ ہر مشکل ہر پریشانی سے دور فرما، اے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہم سب کے حال پر فضل و کرم نازل فرما، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ میری قبر کو روشن فرما، یا اللہ میری قبر کو تنگ نہ کرنا، یا اللہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرا سفر آخرت آسان فرما، یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ
ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو اس جہان میں بھی ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی ہم سے راضی رہی۔ اے پروردگار میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص مجھے میرے والدین سمیت پوری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک کہنا نصیب فرما۔ یا اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب فرما۔ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ آب زمزم پینا نصیب فرما۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے میرے پروردگار ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے مولا تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی، ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے اللہ یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ مولا تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ بھی کیے اور چھپ کر کیے، یا اللہ جب سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مجھے تیرے گھر خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، یہ نیکیاں کرنے میں جو ہم سستی کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ تیری محتاج ہیں، اے اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک روٹھے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں منا دے۔ یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ملا
ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتے ہو گئے ہیں مولا ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، روزہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں۔ رب کریم ہمارے نامہ اعمال میں ہر سال زیارت لکھ دے۔ اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے۔ یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے۔ یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں۔ یا اللہ ان کے گناہوں کی جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے۔ یا اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ جب چاہے تو ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے۔ یا اللہ یہ تو تیری امانت ہے۔ یا اللہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ جب چاہے تو جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو نوازا، یا اللہ مجھے بھی بے حساب رزق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی بے حساب حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے میرے گھر والوں سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر دیے، ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ کر دیے، جس کسی کی بھی ہم سے جانے انجانے میں دل آزاریاں ہو گئی، یا اللہ ہم ان سب کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں کس سے کہوں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ کریم اللہ اگر ہم تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کس کے دربار میں جائیں گے؟ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ میں تیری راہ میں دے سکوں، تیرے غریب بندوں کی مدد کر سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکوں۔ یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، یا اللہ مجھے نیکیوں کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے صدقہ خیرات دینے والا بنا دے، یا اللہ مجھے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جو رات کو اٹھ کر تیرے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی سانس آخری ہو، یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا میری یہ دعا بھی آخری ہو۔ یا اللہ میں روز رو رو کر گڑ گڑا کر تیرے سامنے ان سب بہن بھائیوں
بھائیوں کے لیے جو اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ تجھے حبیب کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت علی کا واسطہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ، تجھے بی بی پاک دامن کا واسطہ۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے اولیاء کرام، صحابہ کرام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تجھے ان سب کا واسطہ۔ یا اللہ تجھے روضہ رسول کا واسطہ، گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ۔ یا اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ جو جنت البقیع میں تیرے نیک بندے دفن ہیں، یا اللہ تجھے ان سب نیک بندوں کا واسطہ۔ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ میری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ میری وہ دعائیں قبول فرما جو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میرے دل کے ہر حال سے تو واقف ہے۔ یا اللہ میرے دل کے ہر عالم سے تو واقف ہے۔ یا اللہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ یا اللہ یہ تیرے ہی حکم سے ہے۔ یا اللہ یہ دماغ بھی تو نے ہی بنایا ہے، یہ زبان بھی تو نے ہی بنائی ہے۔ یا اللہ اس میں جو بھی چلتا ہے اس میں آنے سے پہلے تجھے علم ہوتا ہے۔ یا اللہ تجھے بہتر پتہ ہے کہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یا اللہ میں جو بھی تجھ سے طلب کر رہا ہوں، جو بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے وہ عطا کر۔ اے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ یا اللہ ہم تو مٹی ہیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ یا اللہ تم نے ایک دن تیرے پاس لوٹ جانا ہے۔ یا اللہ ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے، ہماری اس زندگی کو نیک اعمال کرنے والی زندگی بنا دے۔ ہماری زندگی میں تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں حاضر ہو کر التجا کروں؟ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی ہی نہیں جاتی ہم سے نماز، یا اللہ میں کہتا ہوں تجھ سے محبت ہو تو پھر چھوڑی نہیں جاتی نماز۔ یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ میری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ میرے خال پر رحم فرما دے۔